الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان علم اور علماء کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اور علماء کی فضیلت۔ علماء کے بارے میں ایک اور جگہ پر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرنے والے ہیں۔ عالم بعمل اللہ کے بندوں میں سے صرف یہی ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا، نابینا اور بینا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ یعنی قرآن نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ علم رکھنے والے اور جہلاء یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ علماء کی برابری کر سکتے، نہ جس کے پاس علم ہے اس کی برابری ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں اب میں حدیث پاک آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ابو یعلا نے ان الفاظ کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ پھر جسے اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر اسے دین کی سمجھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یعنی اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ بھلائی کی طرف آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، انہیں علم عطا کر دیا، جو ہی ان کے پاس علم آیا ان کے علم نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا ہے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع، او کما قال، افضل عبادت فقہ ہے اور افضل دین تقوی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاش علم میں کسی رستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور بے شک جو شخص علم حاصل کرنے والے رستے پہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا نوری فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھا دیتے ہیں، کیونکہ اس کام کو وہ پسند کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت حضور نے فرمایا عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ یہ مقام تھوڑا ہے کہ ایک عابد جو 1000 سال تک عبادتیں کرتا رہے، ساری رات اللہ کی سامنے جھکا رہے، اپنی جبین کو جھکاتا رہے، حضور نے فرمایا اس عابد سے اس عالم کا سونا بھی بہتر ہے، چونکہ یہ علم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی وراثت مال و دولت، اس کی وراثت جو ہے اس کی اولاد نہیں، مال و دولت نہیں،
حضور نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، یہی منبر و محراب کے وارث ہیں اور یہ میرے وارث ہیں۔ نبی کی وراثت، انبیاء کی وراثت یہ علماء ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان علماء کا ادب کریں، جس نے بھی علم سیکھا ہے اس کا ادب کریں۔ پھر خود حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا پھر وہ میرا استاد ہے، وہ میرا استاد ہے، اور وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے، چاہے تو مجھے اپنی غلامی میں رکھے۔ یہ اتنی فضیلت ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طالب علم کو حالت طالب علمی میں موت آ گئی، وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف نبوت کا فرق رہ جائے گا، صرف نبوت کا فرق رہ جائے گا۔ یعنی اللہ نے اتنا مقام اسے دیا ہے کہ نبی کو نبوت دے دی، یعنی یہ آیت واضح موجود ہے نا کہ تم میں سے اپنے نبی کو چنا، لوگوں میں ساروں کی برابری ہوگی لیکن نبی تو افضل ہیں۔ فرمایا فرق ان دونوں میں یہ ہوگا جب اللہ سے وہ ملاقات کرے گا طالب علم، نبوت کا فرق ہوگا کہ یہ جو صف ہے انہیں نبوت عطا کی ہے اور یہ عالم ہے اسے نبوت عطا نہیں کی، یہ دین کا طالب علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے اور اس مرنے کے بعد قبر میں بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ جب کسی نے کسی کو علم سکھایا وہ قبر میں اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے نہر بنوا دی، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کھجور کا درخت لگوا دیا، مسجد بنا دی، کوئی کتاب لکھ دی، تحریر کر دی، یا کوئی بچہ چھوڑا جو اس کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتا چلا جائے۔ تو سامعین محترم، یہ علم کی اور علماء کی فضیلت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔